الخصائص الکبریٰ میں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جنگ یرموک کے موقع پر میرے سر کے اوپر ایک ٹوپی تھی، اتفاق سے وہ گر گئی، میں نے اس کو تلاش کیا اور پھر حاصل کیا، یعنی کہ جنگ کا موقع تھا اور جنگ کرنے کے دوران میں نے اس کو تلاش کر کے حاصل کیا۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کر کے حلق فرمایا، اب ایک ہوتا ہے قصر، ایک ہوتا ہے حلق۔ قصر کا مطلب ہوتا ہے تھوڑے بال کٹوانا، اور حلق کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے پورے سر کے بالوں کو منڈوا دینا۔ تو بیان فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کر کے اپنے بال مبارک جو سر کے تھے وہ منڈوا دیے، تو لوگوں نے حضور سرور کائنات باعث تخلیق کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک حاصل کرنے کے لیے جلدی دی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سرور کائنات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس میں جو اللہ جل شانہ نے فیض رکھا ہے، جو اثر رکھا ہے، اس اثر کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے وہ بال مبارک اپنی ٹوپی میں محفوظ کر لیے، اور پھر جس بھی جہاد میں شامل ہوا اللہ جل شانہ نے مجھے ہر حالت میں کامیابی عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی، میری نصرت کی۔ تو موسمی کی صحابہ کرام کی محبت اور شوق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اکٹھے کیا کرتے تھے، اپنے پاس تبرکات کے طور پہ رکھتے تھے، اس سے برکت حاصل کرنے کی بالکل وہ عقیدت رکھتے تھے، لیکن توکل یقین اللہ کی ذات بھی ہوتا تھا کہ اللہ جل شانہ ہمیں ان بال مبارک کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں کے ذریعے اللہ جل شانہ ہمیں فائدہ عطا فرمائے گا۔ تو اس فائدے کا اثر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں پریکٹیکلی بتا دیا ہے کہ یہ جو ٹوپی میں میں نے بال رکھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کی اصل وجہ اور اس کا جو اثر ہے وہ یہ ہے۔ تو ہم آج بھی اگر کسی جگہ پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی محفل میں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک یا کوئی بھی ایسی چیز جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہے وہاں بھی موجود ہے، تو ہم کتاروں میں لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہی محبت ہے، یہی عشق ہے، اور اس عشق کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت جو رکھنے والی چیزیں ہیں وہ نماز بھی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت رکھنے والی جو ظاہری ہمارا گیٹ اپ ہے بھائی وہ داڑھی مبارک بھی ہے۔ تو ہم ان چیزوں کو بھی نسبت لے کے آئے نا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی نسبتوں سے بھی محبت ہوتی ہے بھائی، وہ تو ہمیں صحابہ کی زندگی سے پتہ چل گیا۔ تو صحابہ کرام نے بھی داڑھی رکھی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، جن کاموں سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے وہ پابند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم تعمیل کرنے والے وہ بالکل اس پہ رک جاتے تھے، اور جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کرنا ہے وہ کرتے تھے۔ اور یہی قرآن کا فیصلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ جل شانہ ہمیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی سچی اور پکی محبت ہے وہ عطا فرمائے، اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے، آمین۔